صحابہ و تابعین قرآن پاک کو جو ہاتھ میں لیتے اور اپنی آنکھوں سے لگاتے اور کہتے میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے. جھوم جاتے تھے قرآن پاک کو دیکھ کر. اور اے تمہیں قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں، تمہیں میرے رب کا کلام پڑھنے کا وقت نہیں، تمہیں آیت کریمہ سیکھنے کا وقت نہیں، تمہیں قرآن سیکھنے کا وقت نہیں ہے. تمہیں نوٹیں گننے کا شوق ہے، تمہیں صرف مال کمانے کا شوق ہے، تمہیں صرف اچھے مکان بنانے کا شوق ہے، تمہیں کار اور موٹر سائیکل ہی بنانے کا شوق آ گیا، تمہیں انگلش اچھی آ جائے اس کا شوق، تمہیں فرینچ آ جائے اس کا شوق، تمہیں مختلف کاروبار اور مختلف مہارتیں، مختلف ہنر آ جائے صرف اس کا شوق. میرے رب کا کلام سیکھنے کا تمہیں ہوش نہیں. تم اس قرآن کو نہیں سیکھو گے جو میرے رب نے نازل کیا، میرے آقا کے قلب اطہر پر نازل ہوا، جس پہ ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے رہنمائی ہے. یہ قرآن جو ہماری شفاعت کرے گا ہمیں رب سے بخش پائے گا. اس کو دیکھو تو ثواب، اس کو چومو تو ثواب، اس کو پڑھو تو ثواب، اس کو سمجھو تو ثواب، اس پر عمل کرو تو ثواب. تم میرے رب کا کلام نہیں سیکھو گے اے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ارے ایسے تو بے حس مت بنو خدا کے واسطے، ایسے تو سنگ دل مت بنو کہ تمہیں میرے رب کا کلام رلاتا نہیں ہے، تمہیں میرے رب کا کلام تڑپاتا نہیں ہے. پڑھتے بھی ہو تو غلط پڑھتے ہو، رب کے حضور پڑھتے ہو تو غلط پڑھتے ہو. کہیں نوکری کی کامیابی حاصل کرنی ہے تو خوب اس کے لیے تیاریاں کرتے ہو، خوب اس کے سبق کو یاد کرتے ہو. امتحان میں کامیاب ہو رہا تو خوب رٹے لگاتے ہو، خوب اسباق کو یاد کرتے ہو. قبر میں کامیاب ہونے کا تمہیں کوئی احساس نہیں، نزا کی سختیاں آسان ہو جائے اس کا کوئی احساس نہیں، ایمان سلامت لے کر کامیاب ہو جاؤ کوئی احساس نہیں، حشر کے امتحان میں کامیاب ہو جاؤ کوئی احساس نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل کر دے، میں رب کی رحمت کو ابھارنے کے لیے قرآن سیکھ لوں، اس کا کوئی احساس نہیں. تمہیں اخبار پڑھنے کا وقت ہے، میرے رب کا کلام پڑھنے کا وقت نہیں. تمہیں دنیا کے فنون سیکھنے کا وقت ہے، اللہ کی راہ میں سفر کرنے کا وقت نہیں، علم دین سیکھنے کا وقت نہیں. تمہیں 10 12 گھنٹے دفتر میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے، گاہک کا آنا نوٹے کمانا اچھا لگتا ہے، تمہیں نماز کے لیے وقت نہیں. اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ ارے ایسے تو اندھے مت بنو دنیا کی محبت میں کہ تم سود کھاؤ تمہاری صحت پر فرق نہیں پڑتا، تم رشوت لو تمہاری صحت پر فرق نہیں پڑتا، تم بدکاریاں کرو تمہاری صحت پر فرق نہیں پڑتا، تم شرابیں پیو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تم قتل و غارت گیری کرو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تم ظلم کرو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تم ماں باپ کو ستاؤ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تم قرآن نہیں پڑھو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تم قرآن نہیں سمجھتے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی کو پڑھی نہیں ہے کہ میرا بنے گا کیا بنے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے. ہماری حالت اچھی نہیں ہے، ہم تو گناہ کو یاد کر کے بھی نہیں روتے، جبکہ تکلف کے ساتھ رونے کے لیے تو باقاعدہ کہا گیا کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے. سوچے تو صحیح، سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے تو صحیح، میں کر کیا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، یہ میری زندگی ہے کیا؟ مجھے میرے رب نے اس لیے پیدا کیا کہ میں صبح سے لے کے رات تک اس کو ناراضی کرتا رہوں؟ منہ بھر بھر کے غیبت کرو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، کوئی گھبراہٹ ہی نہیں ہے. منہ بھر بھر کر چغلیاں کرو، منہ بھر بھر کر ننگی گالیاں دو، کوئی پریشانی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی. کان میں لگا کر گانے سنتے رہو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی. جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا پھر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے. اس کی علامتیں بیان کی گئی کتابوں کے اندر کہ سیاہ دل کی علامت یہ ہے کہ اب اس کے دل پر نصیحت اثر نہیں کرتی. قرآن سنتے ہیں لیکن ایسے ہو جاتے جیسے قرآن سنا ہی نہیں ہے. اپنے رب کے کلام سے محبت کرو میرے پیارے اسلامی بھائیوں. یہ قرآن تمہیں دنیا میں سرخرو کرے گا، یہ قرآن تمہارے وقار کو بلند کرے گا، یہ قرآن تمہارے زوال کو ختم کر کے تمہیں عروج عطا کرے گا. میرے رب کے کلام کو سنو، میرے رب کے کلام کو سمجھو، میرے رب کے کلام سے محبت کرو اسلامی بھائیوں، اور آؤ اس قرآن کو پڑھے سمجھے سیکھے اور اسے ٹوٹ کر محبت کریں.